عرش مقام سادات کرام، ذویل احترام ذویل احتشام، علماء بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ سبحان اللہ، سبحان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان سبحان اہل اللہ۔ بیت۔ سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خان داؤس کر کے۔ ان کی کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ بعض جگہ استقامت کا ذکر کرتے ہیں، عظمت پیدا ہو۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ملک کے انقلابیوں کا ذکر کرتے ہیں، غرض کہ ہر ایک کسی نہ کسی جس سے وہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے ڈنکے بجے اور اس کے متعلق لوگوں کو معلومات فراہم ہو۔ اب وہ معلومات فراہم کرنے میں کئی انصاف کو لوگ بھول بھی جاتے ہیں، انصاف کے تقاضوں کو فراموش بھی کر جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کوشش اور کاوش میں کہ بھئی ہمارے ممدوح لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے۔ اسی طرح خود ہمارے ملک میں بھی ہر سال 15 اگست کو مجاہدین آزادی کے جلسے ہوتے ہیں، ہر سال وہ دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو، نئی نسل کو پتہ چلے۔ الحمدللہ امام حسین اس انقلابی کا نام ہے کہ اب زمانے میں قیامت تک جتنے انقلاب بپا ہوں گے وہ سب کربلا کے صدقے میں ہیں۔ اگر کربلا نہ ہوتا تو کسی میں جرت نہ ہوتی حکومتوں سے ٹکر لینے کی۔ آج لوگ حکومتوں کے خلاف کھڑے ہوتے کہ دنیا کے کسی کونے میں، تو ان کے ساتھ میں بہرحال کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ 6 مہینے کے بچے کو لے کر جو کھڑا ہے حکومت کے سامنے اسے حسین کہتے ہیں۔ 18 سال کے جوان کو لے کر جو کھڑا ہے، دوسروں کو نہیں اپنے گھرانے کے لوگوں کو لے کر جو کھڑا ہے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ احادیث میں ان کے تذکرے، قرآن میں ان کا تذکرہ، ان کی عظمتیں، ان کی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے بزرگ ہے کائنات میں، اس رسول نے ان کی تعظیم اور عزت اور ان کے وقار اور عظمت کو بیان فرمایا۔ خود اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ تو یہ ہر سال یہ ہونا چاہیے، اللہ کرے یہ ہوتا رہے، اور انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا۔ ہم لوگ بس اسی رضائے الہی اور رضائے رسول کے شوق میں یہ محفل سجا رہے ہیں، اور اس میں اپنا بھی فائدہ ہے۔ اپنا فائدہ اس لیے ہے کہ دنیا بھی سرسبز ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی سرخرو ہو جائے انشاءاللہ۔ عظمت دل کے اندر پیدا ہو، اور یہ ہیں ہی ایسے لوگ کہ ان کے لیے گڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اگر پڑھنے میں محنت کرے تو یہ ہستیاں بحر بے کراں ہیں، بغیر کنارے کا سمندر ہے، اور ان کی استقامت آپ اندازہ کریں کہ کل تک آپ نے سنا کہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے جن کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو، ان کی شہادت ہو گئی۔ کل آپ نے ان کی شہادت بڑے اختصار کے ساتھ سماعت کر لی تھی، اور آج اب اس کے آگے کی داستان جو کلیجہ منہ کو لاتی ہے، انسان کو خون کے آنسو رلاتی ہے، انسان کے اندر ایک حوصلہ اور عزم پیدا کرتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کا مہینہ تھا، سن 60 ہجری کا آخری مہینہ۔ ادھر 7، 6 یا 8 ذی الحجہ کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کے بعد، کیونکہ وہ شہادت
اکثر مورخین کے قول کے مطابق شام کے وقت ہوئی تھی۔ حضرت ہانی ابن عروہ ان کی شہادت اور امام مسلم کی شہادت ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اسی لیے کوفہ میں دونوں کے مزار بالکل آمنے سامنے ہیں۔ جب آپ امام مسلم کی زیارت کے لیے جائیں گے تو بالکل سامنے کی طرف حضرت سیدنا ہانی کا مزار بھی موجود ہے، اور یہ کوفہ کی جامع مسجد سے بالکل لگا ہوا ہے۔ دونوں کی شہادت ہوئی بڑے خوبصورت انداز میں۔ ہماری جماعت کی عظیم مناظر قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات امام مسلم کی شہادت پہ لکھی۔ فرماتے ہیں کہ ادھر مسلم کی شہادت کیا ہوئی کہ ادھر سورج نے شرم کے مارے اپنے چہرے کو چھپا لیا، دجلہ کی اوٹ میں گویا کہ یا فرات کی اوٹ میں وہ سورج کوفہ کی سرزمین پر غروب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو اور جناب ہانی کی لاش کو لٹکا دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے، کل تک جن کے ہاتھ چومے جا رہے تھے، جن کے پیر چومے جا رہے تھے، جن کو اپنے گھر بلا کر مہمان بنایا جا رہا تھا، آج اس کا جسم لٹکا ہوا ہے، اور کوفی یہ بدعہدی کرنے والے بے وفا لوگ، ڈرپوک لوگ اپنے دروازوں کو بند کیے ہوئے تھے۔ کائنات کے اندر اب قیامت تک کوفہ والوں کی بے وفائی ضرب المثل بن چکی ہے، ان کا حال یہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں ادھر اللہ اللہ امام کا لاشا، حضرت ہانی کا لاشا دروازوں پہ لٹکا ہے۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا۔ یہ بھی اقتباس میں علامہ ارشد القادری ہی کے ذریعے سے پڑھ کر گفتگو کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھا دوں۔ اللہ اکبر، ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے اعلان کر دیا کہ مسلم اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئے تھے، اس لیے جو مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے لائے گا ان کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت جب امام جناب ہانی کو بچانے کے لیے کوفہ کے گورنر ہاؤس کا احاطہ بلکہ اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سیدنا امام علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شاگرد بھی تھے، حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ روانہ کر دیا۔ قاضی شریح کے گھر پہ اپنے بچوں کو بھیج دیا، اور اس کے بعد پھر رات جب تاریک ہو گئی اور سیاہ رات نے اپنی زلفوں کو کوفہ کے افق پر پھیلانا شروع کیا، قاضی شریح نے دونوں ننھے شہزادوں کو بلایا، بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل، کانوں تک لٹکتی ہوئی سیاہ زلفیں، نورانی چہرے، اللہ اکبر۔ اور اگر 14ویں صدی میں ان نورانی چہروں کی ترجمانی ہوتی ہے تو 2 مصرے پڑھ کر کے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مسلم کے بچوں کو حضرت قاضی شریح نے بلایا اور سر پہ ہاتھ رکھا اور سینے سے چمٹایا، اور سینے سے چمٹا کر کے قاضی شریح رونے لگے، روتے روتے کبھی ہاتھ پھیرتے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی سینے سے چمٹاتے۔ دونوں شہزادے، حالانکہ عمر بڑی مختصر سی تھی، ننھی سی عمر تھی، ابھی 10واں سال بھی پار نہ ہوا تھا زندگی کا کہ اتنی بڑی مصیبت آئی تھی۔ اللہ اکبر، شہزادوں نے قاضی شریح کو جب یہ محبت کرتے دیکھا، یہ پیار کرتے دیکھا، تو قاضی شریح سے کہنے لگے، قاضی صاحب رات کے وقت میں آدھی رات گزرنے کے بعد ہمیں بلانے کے بعد اس طرح چمٹانا، پیشانیوں کو چومنا، سروں پر ہاتھ پھیرنا اور زاروں قطار رونا، یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ اکبر، دل کو چیرنے والے یہ جملے جب شہزادوں کی زبان سے نکلے تو قاضی شریح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اہل بیت کے محب تھے، پھوٹ پھوٹ کے قاضی شریح رونے لگے اور کہنے لگے، شہزادوں ایسا ہی سمجھو، ظالموں نے تمہارے بابا کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور کوفہ کے دارالعمارت سے تمہارے بابا کے جسم کو زمین پر
پھینک دیا, ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور لاشیں کو لٹکا دیا گیا ہے. اللہ اکبر. شہزادے رونے لگے. اللہ اللہ. بلکہ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے خود ہی لکھا, یہ بات سن کر کے شہزادے بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو بابا بابا کہہ کے پکارنے لگے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے, قاضی صاحب نے فرمایا شہزادو دشمن کان کھڑے کیے ہوئے ہیں, اگر وہ سنیں گے تمہاری آواز کو مخبری کر دیں گے, تمہیں بھی پکڑا دیا جائے گا. ایک کام کرو, کل جو ہے وہ قافلہ سنا ہے کہ باب العراقین سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے, میں سامان تیار کرتا ہوں اور کل جو ہے وہ تمہیں روانہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. صبح کا اجالا جو ہے وہ قریب ہونے کے, صبح کا اجالا پھیلنے کے قریب تھا. سامان تیار ہوا. سامان تیار کرنے کے بعد اگلی شب کو صبح کے اجالے پھیلنے کے قریب اپنے بیٹے کو ساتھ کیا اور ساتھ کرنے کے بعد قاضی شریح نے کہا کہ جانے والے قافلے سے ملا دینا. اور قاضی شریح نے کہا جب مدینہ منورہ پہنچنا تو وہاں پہنچ کر نانا کو میرا سلام کہنا. ننھے بچے 10 سال سے زیادہ کی عمر نہیں مدینہ منورہ میں روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو بھی بابا کی انگلی پکڑے بغیر نہیں جاتے. اور اب کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفر ہے. ہائے ہائے, کبھی پھولوں کی سیج پر زندگی گزری تھی. اللہ اکبر. اب حالات کس طرح کے ہوں گے. اللہ اللہ. ایسے میں قاضی شریح کا بیٹا قافلے کی گرد اڑتی نظر آ رہی تھی. ننھے شہزادوں کو انگلی بتاتا ہے, وہ دیکھو قافلے کا غبار ہے, جا کر کے جلدی سے مل لو. ادھر جیسے ہی شہزادے دوڑے, اللہ اکبر, غبار کیا چھٹا, نہ قافلہ تھا نہ قافلے والے تھے. ننھے شہزادے راستہ بھول گئے اور پھر ادھر ادھر جنگلوں کے اندر گھومتے رہے. کانٹا چپتا, اللہ اکبر, پیر پکڑ کے بیٹھ جاتے. ان نرم نازک پاؤں کے اندر کانٹا چپتا, بیٹھ جاتے, بے چین ہو جاتے. پتا کھڑکنے کی آواز آتی, ایک دوسرے سے ڈر کے لپٹ جاتے. ایسے ہی میں صبح کا سویرا نمودار ہوا, آواجاوی شروع ہوئی. دونوں شہزادے خوف کے مارے کہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیا جائے. دونوں شہزادے اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے. اللہ اللہ. اندازہ فرمائے ایسے میں صبح چمکتے ہی چند لوگوں سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد انہوں نے پوچھا کون ہو. ننھے سے شہزادوں نے بتایا, ننھے معصوموں نے بتایا کہ یتیموں کے ساتھ تو کافر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. بڑی صفائی سے کہہ دیا ہم مسلم کے یتیم ہیں. اتنا سننا تھا کہ کہا ارے ظالموں, ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اور تم لوگ اس طریقے سے یہاں آرام سے جو وہ لطف اندوز ہوتے ہو جنگل کے ماحول کے اندر. ایسے میں ان ظالموں نے دونوں بھائیوں کے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر شہزادوں نے کہا ہم یتیم ہیں, ہم مسافر ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہم بن باپ کے ہیں, ہمارا باپ شہید ہو چکا ہے. اتنا سننے کے بعد کہ ہم پہ رحم کرو. اللہ اکبر. ننھے شہزادوں نے کہا ہمارے رسول ہم پہ رحم کرو. تو ظالموں نے ایسے زوردار تماچے چہرے پہ مارا اور کھینچتے ہوئے اللہ اکبر کوفہ کے دارالامارت کی طرف لے گئے. یہ داستان بڑی اللہ اکبر سادی بھی ہے, غریب بھی ہے, اللہ اکبر, لیکن یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے. اے مسلمانوں, یہ کوئی رسم نہیں کہ سن کر کے چلے جاؤ. دین کے لیے نبی کے گھر کا بچہ کتنی دشواریوں سے گزر رہا ہے, کتنی تکالیف سے گزر رہا ہے, کتنی مصیبتوں سے گزر رہا ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے ایسے میں اللہ اللہ ابن زیاد بدنہاد کے پاس شہزادوں کو پیش کیا گیا. اس نے یزید کو خط لکھا, مسلم کے شہزادے میرے پاس ہیں, میں نے قید میں ڈال دیا ہے, حکم ہو اور تو میں ان کو بھیج دوں, حکم ہو تو قتل کر دوں, جو کہو وہ کروں. ادھر جیل میں ڈالے گئے. مشکور نام کا جیلر تھا, وہ بڑا چاہنے والا تھا آل البیت کا. دن گزرا, رات کو اس نے دونوں شہزادوں کو نکالا, خدمت کی, اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ یہاں یہ راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے, میری انگوٹھی میرے بھائی کو بتانا, وہ وہاں کا حاکم ہے, وہ تمہیں بسلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا. دونوں شہزادوں کو قادسیہ کے راستے پہ بھیجا. رات بھر چلتے رہے, آخر کار کر تھک کر کے بیٹھ گئے. کل کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا. ادھر مشکور سے پوچھا کہ وہ بچے کہاں گئے. اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر شفاعت رسول کے تصور سے میں نے نبی کے
لیے شہزادوں کو آزاد کر دیا ہے تاکہ میں بھی آزاد کر دیا جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا تجھے ڈر نہ لگا؟ اس نے کہا جو اللہ رسول سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا۔ اس کے بعد اسے شہید کر دیا گیا۔ یہ شہزادے رات دن رات بھر چلتے رہے اور صبح تک چلتے رہے، لیکن اب وہ وہاں تک نہ جا سکے جہاں تک جانا چاہتے تھے۔ آخر کار وہی کوفہ تھا، کوفہ کا جنگل تھا۔ اللہ اکبر، کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی تو کہیں نہ کہیں رین بسیرا ہوتا ہے، مگر ہائے رے نبی کی اولاد، ظالم دنیا نے کیا ستم ڈھائے، کیا ظلم کیا۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، آج ان شہزادوں کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، سب چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ ایسے میں شہزادوں نے ادھر ادھر پناہ گاہ تلاش کی، لیکن جب کوئی پناہ گاہ نہ ملی تو ایک بڑا سا درخت دیکھا، اس کے اندر جو ہے ایک کھو تھی، اس کے اندر دونوں شہزادے چھپ کر کے بیٹھ گئے، پکڑ نہ لیے جائیں۔ ایسے میں ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی اور اس نے جیسے ہی شہزادوں کا عکس جمیل پانی میں دیکھا، پانی نہ بھرا، مڑ کر کے چہرہ دیکھا، کہا شہزادوں اس کیڑے مکوڑوں کی آماجگاہ سے باہر آؤ، کون ہو تم؟ تمہارے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ کسی معمولی خاندان کے نہیں ہو، بولو کون ہو؟ کل کا انجام نگاہوں کے سامنے تھا، اس لیے کچھ نہ بول سکے۔ آخر کار اس نے اصرار کیا تو کہنے لگے ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اس نے کہا ارے میری مالکہ تو بڑی خوش ہوگی آپ لوگوں کو پا کر کے۔ اللہ اکبر، وہ اہل بیت کی محب ہے، اہل بیت کی چاہنے والی ہے، اور اس کے بعد جب لے کر کے پہنچی وہاں تو اللہ اکبر، وہ اتنی چاہنے والی تھی اہل البیت کی، اپنا دوپٹہ اس کے سر پہ ڈال کر کہتی ہے تو نے اب میرے گھر نبی کے شہزادوں کو لایا، جا آج کے بعد میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو آزاد ہے۔ شہزادوں کی عزت کی، کہا آپ کی دادی سیدہ فاطمہ کی خوشی کے لیے میں آپ کی خدمت کرتی ہوں، میں آپ کی کنیز ہوں۔ نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، کنگھی کی، اللہ اکبر، زلفوں کو سنوارا اور کمرے میں رکھ کر کہا یہ آپ ہی کا گھر ہے مالکو، اور اللہ اکبر ادھر خدمت کر رہی ہے۔ شام ہوتی ہے، اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا رات دیر گئے گھر آیا تو اللہ اکبر پوچھا اتنی دیر کیسے ہوئی؟ کرے مسلم کے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، میرا گھوڑا بھی ڈھونڈتے کے چکر میں مر گیا، تھک گیا۔ اس نے کہا ارے ظالم، تو انعام کے چکر میں آل رسول سے دشمنی مول لے رہا ہے، اللہ رسول سے دشمنی مول لے رہا ہے، علی و فاطمہ سے دشمنی مول لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، بہت سمجھایا، سوچ تو صحیح، سیدہ فاطمہ تجھ سے ناراض ہوگی، ارے چھوڑ یہ سب دنیا کی باتیں، جو ہے وہ دنیا میں ترقی ملے گی، دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے اگر کھانا ہو تو کھلا دو، کھانا کھایا سو گیا۔ اللہ اکبر، ایسے میں جب رات گہری ہو گئی تو یہ بستر پر لیٹی ہے، کروٹیں بدل رہی ہیں، یا اللہ میری لاج رکھنا، میں نے تو سیدہ کے لالوں کو کہا تھا کہ تمہارا ہی گھر ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں یہ کیا ظلم ڈھائے گا۔ ایسے میں اچانک رات کے آخری پہر میں دونوں بچوں کے رونے کی آواز ہوتی ہے، آواز جیسی رونے کی ہوئی اللہ اکبر، حارث بیدار ہوا، کہا ہمارے گھر میں تو چھوٹے بچے نہیں، یہ کس کے بچوں کی آواز ہے؟ اس نے کہا تیرے کان بج رہے ہیں، سو جا، اور اس کے بعد سلانے کی کوشش کیا، نہیں یہ آواز آ رہی ہے۔ آواز کیوں آ رہی تھی؟ اصل یہ تھا کہ دونوں شہزادے سوئے ہوئے تھے، آرام سے سو رہے تھے، تھکے ماندے تھے، لیکن چھوٹے صاحب نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں، سیدہ فاطمہ موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں، حسن مجتبی موجود ہیں، اللہ اکبر، اور رسول پاک فرما رہے ہیں حوض کوثر پر مسلم تم اکیلے آ گئے، شہزادوں کو کس کے بھروسے چھوڑ آئے؟ تو امام مسلم کہتے ہیں نانا جان بس انقریب تھوڑی دیر میں آج وہ بھی چلے آئیں گے، ادھر سورج نکلے گا ادھر وہ بھی حاضر ہو جائیں گے۔ شہزادے رونے لگے، اپنے بھائی کو اٹھانے لگے، بھائی نے کہا اللہ کی قسم میرے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اب دونوں لپٹ کر کے روتے ہیں، ہائے ہم بھی اب دنیا سے چلے جائیں گے، ماں سے آخری بار ملے تھے، اب دوبارہ ماں سے ملاقات نہ ہوگی، مدینے نہ جا سکیں گے، یہ کہہ کر کے رو رہے ہیں۔ رونے کی آواز بلند ہو گئی اور اس کے بعد وہ چلا گیا اور اس نے بیوی سے پوچھا کہاں ہے؟ آخرکار آواز کو سن کر کے آواز پر آگے بڑھ کر کے کمرے تک پہنچا، دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد بچوں کو تماچے مار کر کے کہتا ہے میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہو رہا ہوں، تھک رہا ہوں، اور تم جو ہے میرے گھر میں عیش کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم یتیم ہیں، ہم پہ رحم کرو۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو، پھر بھی مارتا رہا، اور مورخ لکھتا ہے کہ دونوں کی زلفوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا اور باندھ کر کے چھوڑ دیا اور کہا جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، صبح کو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔
صبح ہوئی تو وہ خون آشام صبح تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسی خون آشام کہ امام مسلم کے شہزادوں کو صبح کے وقت اس نے اپنی سواری پر ڈالا, ایسی بندے ہوئے, اور ڈالنے کے بعد فرات کے کنارے کی طرف جانے لگا. بیوی نے بہت منتیں کی, جو وہ غلام نے منتیں کی, کنیز نے منتیں کی, کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہوا. مختصر یہ کہ فرات کے کنارے لے گیا, اور لے جانے کے بعد جب تلوار اٹھائی, ہائے ہائے ہائے, یہاں بھی علامہ ارشد القادری کا اقتباس بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ کلیجہ تھام کر کے صبر و رضا کا وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے. سیدہ فاطمہ کی روح اطہر جو ہے وہ فرش سے عرش تک جو ہے اللہ اکبر آتی جاتی ہوگی کہ زمین کو تہو بالا کر دے, ظالموں کو تہو بالا کر دے. لیکن رسول اللہ کے اشارے ابرو جو ہے انہیں صبر و شکیب کی جو وہ تعلیم گویا کہ اشارے دے رہے ہوں گے. مولائے کائنات علامہ ارشد قائد اہل سنت لکھتے ہیں کہ مولائے کائنات ذوالفقار حیدری لے کر کے کھڑے ہوں گے, کیا کہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. لیکن اللہ اکبر کاتب تقدیر کے حکم کے تحت یا کاتب تقدیر کے فیصلے کے تحت اللہ اکبر صبر و رضا کا امتحان دیتے نظر آ رہے ہوں گے. یہ کیفیت ہے. ایسے میں بڑے صاحب کی طرف تلوار اٹھتی ہے. یہ گھر میں ماحول تھا, تربیت تھی. اگر آج بچوں کو کچھ چاکلیٹ وغیرہ دو تو ہر بچہ کہتا ہے پہلے مجھے دو, لیکن یہ آل رسول کے گھرانے کا ماحول ہے, یہ ان کے گھر کا ماحول ہے. تلوار اٹھتی ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے, چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے, تاکہ میں اپنے بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں. چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں, چھوٹا بھائی کہتا ہے میں بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں. یہ حال ہے. بڑا چھوٹے کا غم نہیں دیکھنا چاہتا, چھوٹا بڑے کا غم نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ اکبر. اس کی بیوی پہنچتی ہے روتے دھوتے, آڑے آتی ہے, اس کو مار کر کے قتل کر دیتا ہے. یہ دنیا کی لالچ تھی, مار ڈالا بیوی کو. اللہ اکبر. غلام کو بھی قتل کر دیا, بیٹا آیا اس کو بھی زخمی کر دیا. اور اس کے بعد دونوں شہزادوں کو کہا تم پہلے میں کہتے ہو دونوں کو ایک ساتھ قتل کروں گا. اس کے بعد اللہ اکبر فرات کے کنارے پر دونوں شہزادوں کو ایک ہی بار میں ان ننھی سی گردنوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر شہزادوں کو شہید کیا جاتا ہے اور ادھر جو ہے ان کے جسموں کو چھوڑ کر کے وہ چلا جاتا ہے وہ ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد سے کہتا ہے دیکھ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں, تحفہ. تو کہتا ہے کیا تحفہ لایا ہے؟ تو کہا مجھے انعام دے, میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں. کہا انعام کیا دوں, وہ تو بتا پہلے تو لایا کیا ہے. تو اس نے جیسے ہی ٹوکرا کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ اس میں 2 کٹے ہوئے سر تھے, تازہ خون نکل رہا تھا. اس نے کہا یہ خوبصورت ننھے بچے کس کے ہیں؟ کہا مسلم کے. کہا یہ بھاگ گئے تھے جیل سے تو میں نے ان کو قتل کر دیا. کہا میں نے قتل کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا, کیونکہ میں نے یزید کو لکھا ہے کہ ان بچوں کا میں کیا کروں, اگر وہ زندہ منگائے گا تو میں کیا جواب دوں گا, تو نے میری اجازت کے بغیر قتل کیسے کیا؟ تو اس نے کہا اس لیے قتل کر دیا کہ لوگ مجھ سے چھین نہ لے. کہا اگر چھیننے کا خوف تھا تو فوج منگوا لیتا, میں فوج کے ذریعے سے خود ہی منگا لیتا. اب تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. اس نے پورے دربار میں نظر دوڑائی, اس میں ایک بندہ نظر آیا جو اہل البیت کا بڑا محب تھا. اس کو کہا کہ یہ ظالم نے مجھے خود مشکل میں ڈال دیا, اس کو بھی لے کر کے جاؤ اور فرات کے کنارے پہ قتل کر دے. یہ دیکھو ظلم کا انجام. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. کفر کرنے والوں کی حکومتیں تو چل سکتی ہے مگر ظلم کرنے والوں کی حکومتیں نہیں چل سکتی. ظلم مت کرو, ظلم بڑی خطرناک چیز ہے, اور وہ بھی آل رسول پر. اللہ اکبر. نبی کے شہزادوں پہ اس نے ظلم کیا تھا, پھر بالآخر یہ کہ اس کو بھی اسی طرح لے جایا گیا, قتل کر دیا گیا, اور امام مسلم کے شہزادوں کو فرات کے کنارے پر دفن کر دیا گیا. ان دونوں شہزادوں کا نام ہے محمد و ابراہیم. اللہ تعالیٰ آپ کو منظر دکھائے کہ آپ وہاں جائیں, بڑا رکت انگیز مقام ہے, ننھی قبریں ہیں, انوار و رحمت کی برسات ہوتی ہے, وہاں حاضری دینے پر ایک عجیب لطف آتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو کربلا شریف دکھائے, ہم سب کو کربلا شریف دکھائے, نجف اشرف دکھائے, بغداد معلیٰ دکھائے, مدینہ منورہ
منورہ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، ادھر تو وہ ہو رہا تھا، وہ منظر تھا، ادھر 8 ذی الحجہ کو لوگ جو ہے اللہ اللہ کعبۃ اللہ شریف پر نثار ہو رہے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اس لیے کہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکے والے حاجی لوگ مکے سے مینا کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن امام حسین نے پیدل 25 حج کیے تھے اور یہ 26ویں حج کا موقع تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سب لوگوں کی توجہ حج کی طرف ہے، امام حسین کی توجہ آج حج کی طرف نہیں ہے۔ ایسا لگتا تھا کعبۃ اللہ شریف کے سیاہ پردے سے چھن چھن کر کے انوار کی برسات ہو رہی ہے، گویا کہ کوئی محبوب اللہ اکبر اپنی رانائیوں کو بکھیر کر سب کو دیوانہ بنا رہا ہے۔ لیکن ایک امام ہے، اس حج کے میلے سے، اس حج کی پبلک سے، اس حج کے جو ہے وہ بھیڑ سے انہیں کوئی تعلق نہ تھا۔ امام ایک غمگین کیفیت تھی، گویا کہ جو ہے وہ سوچ میں تھے، فکر میں تھے، تصور میں تھے، تخیل میں تھے، یہ امام کی کیفیت تھی۔ امام سوچتے تھے کہ کیا کروں، 25 حج پیدل چل کے کیے اور آج مکے میں موجود ہوں، میں حج نہیں کر رہا ہوں، تو ایسے میں شوق کہتا ہے حسین نفل حج کرو، ایسے میں ذمہ داری کہتی ہے حسین نفلی حج سے بڑا تمہارے لیے قدرت نے، مشیت نے حج اکبر کا انتظام کیا ہے۔ ارے حاجی کپڑے کا احرام باندھے گا، آپ کمرے شوق پر، آپ کمرے شوق پر عشق کا احرام سجائیے۔ حاجی لوگ اللہ اکبر اگر صحیح کریں گے تو ان کے مسا کے لیے مکے کا ایک نالا ہے حسین، لیکن تمہارا مسا کتنا بڑا ہے کہ مکے سے لے کر کربلا تک تمہارا مسا ہے۔ حاجی لوگ جو وہ 10ویں ذی الحجہ کو مکۃ المکرمہ میں جانوروں کی قربانی کریں گے، تم 10ویں محرم کو اناس کے پالے شہزادوں کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھو گے۔ حسین اللہ اکبر، تاجروں نے حاجیوں کے لیے یہاں دکانیں لگا رکھی ہے اور حاجیوں کی اور تاجروں کی خریدی بکری ہو رہی ہے، مگر تم فرات کے کنارے عشق کی دکان لگاؤ گے، یہاں تاجر خریدنے آتے ہیں، یہاں تاجر خریدنے آتے ہیں، وہاں یار کی جلوہ گری ہوگی، اللہ اکبر، اور اس شان سے خریدی بکری ہوگی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حسین تمہارا حج اکبر ہے، اس لیے کہ اگر تم نے یہ کیا تو قیامت تک کے لیے حج محفوظ ہو جائے گا، حج کے اقدار محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے امام عرش مقام اللہ اکبر مکمل طور پر جو ہے وہ کربلا جانے کا بلکہ کوفہ جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ سب کو پتا چل گیا ادھر حاجی مینا جا رہے ہیں، ادھر اللہ اکبر رسول اللہ کا شہزادہ تاجدار کربلا کوفہ کی تیاری کر رہے ہیں، نام کوفہ کا ہے، جانا کربلا ہے۔ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، حسین نہ جاؤ، اللہ اکبر مجھے ڈر لگتا ہے، بچے کو پتا ہے تم شہید ہو جاؤ گے، مجھے ڈر لگتا ہے اس سفر میں شہادت نہ ہو جائے، صبر کرتا ہوں صبر نہیں آتا، آپ نہ جائیں۔ عبداللہ ابن عمر آئے، آپ نہ جائیں، کہا نہیں میں نے جانا ہے، پیشانی چوم کر کہتے ہیں اگر جا رہے ہو تو اے شہید ہونے والے شہید، اے اللہ اکبر، پیشانی چوم کر ابن عمر کہتے ہیں اے شہادت پانے والے شہید، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ابن زبیر کہتے ہیں نہ جاؤ، اللہ اکبر، سب کہتے ہیں۔ بالآخر جب پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو کہ امام نکل چکے ہیں مکۃ المکرمہ سے، تو آپ جلدی آئے، آپ کے بہنوئی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، آئے اور آنے کے بعد کہا حسین واپس چلو، تو امام نے ان کو کہا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ لوگ اس پہ بھی شور کرتے ہیں، سب نے سمجھایا بڑے ضدی تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، لوگوں کو کیا پتا یہ ضدی پن نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں کا احساس ہے جو آپ نے سب کو نہیں بتایا، اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار کو بتایا۔ فرمایا نانا جان نے مجھے خواب میں ایک حکم دیا ہے، میں اس کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ کہا خواب کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے بتانے کی، بس مجھے حکم ہے کہ میں اس کو پورا کروں، اجازت نہیں ہے، اور جب تک میں حیات رہوں گا یہ خواب کسی کو نہیں بتاؤں۔ اور مجھے اپنے بزرگوں کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ وہ خواب آپ نے 2 لوگوں کو بتایا، ایک امام زین العابدین کو اور ایک سیدہ زینب پاک، اور کسی کو نہیں بتایا، وہ بھی آپ نے کربلا میں بتایا، اتنے سفر میں نہیں بتایا۔
اللہ اکبر. امام علی مقام ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو نکلے اور منزل بمنزل تقریباً 11 یا 14 منزلیں طے کرتے ہوئے محرم کی 2 تاریخ کو امام علی مقام 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ کو کربلا پہنچے. کربلا پہنچنے کی داستان بھی بڑی طویل ہے، لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ کرتے ہوئے، اور 2 سے لے کر کے 7 محرم تک جو ہے وہ مختلف افواج امام علی مقام سے آتی رہی، ملتی رہی، باتیں ہوتی رہی، ساری چیزیں. یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام علی مقام نے آخری میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو، میں اس کی بیعت کروں گا. یہ انتہائی پھوڑ اور گندی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے. ابن کثیر بھی اس کا انکار کرتا ہے، ابن جریر نے بھی اس کا انکار کیا ہے، اور ہر منصف مزاج مصنف نے بھی اس کا انکار کیا ہے. یہ صرف ناصبیوں کی گندگی ہے جو بوئی گئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بہرحال تو 7 محرم کو اتنا بڑا لشکر کربلا میں جمع ہو گیا کہ آپ پر پانی بند کر دیا گیا. لڑنے کے لیے عمر سعد کو بھیجا گیا. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، رائے کی حکومت کے لالچ میں وہ لڑنے کے لیے آیا. پوری داستان ہے، میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ وقت کی قلت مجھے اپنی طرف توجہ دلاتی ہے تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. جب پانی بند ہو گیا، ننھے بچے بھی ساتھ تھے، عورتیں بھی ساتھ تھی، چھوٹی عمر کی شہزادیاں بھی ساتھ تھی. 7 سے لے کر کے 9 تک اسی طرح گفتگو ہوتی رہی. امام کہتے تھے میں نے بیعت نہیں کرنا، وہ کہتے تھے آپ یزید کی بیعت کرو. آپ کہتے تھے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ خلیفہ بننے کے قابل نہیں. دیکھیے یزید سے اگر دین کی پہچان ہوتی تو آج ہم منہ اٹھا کے جی نہیں سکتے تھے دنیا میں، کیونکہ دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ خلیفہ راشد، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے کردار سے. دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ سیدنا عمر ابن خطاب سے. دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ سیدنا عثمان ذو النورین سے. دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ امام علی مرتضیٰ سے. دین کی پہچان ہوئی کس سے؟ بلال حبشی سے، ابو ہریرہ سے، حضرت سعد سے، سعید سے، طلحہ سے، زبیر سے. یہ دین کی پہچان کرانے والے لوگ. اگر اس کو امیر مان لیا جائے، بھئی پبلک کا اعتبار نہیں ہوتا لیکن امیر کا اعتبار ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی بگڑے سے بگڑا ہوا آدمی کتنا بھی بڑا شرابی ہو، کسی شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. شرابی بھی شرابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. زانی بھی زانی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. جواری بھی جواری کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. مجھے بتائیں جب شرابی، جواری اور پاپی لوگ بھی کسی پاپی کو امام نہیں بناتے تو آپ اندازہ فرمائیں وہ رسول اللہ کا شہزادہ، ان کے اپنے دور میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، ان کے اپنے زمانے میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. ابن عباس نے کہا حسین اس وقت آخری تم نواز رسول ہو، تمہارے سوا کوئی نواز رسول نہیں ہے. ان کے ہوتے ہوئے پھر آپ کی عمر بھی بڑی، آپ کا علم بھی بڑا، آپ کا نسب بھی بڑا، آپ کا حسب بھی بڑا، آپ کا حسن بھی بڑا، آپ کا تقوی بھی بڑا، آپ کی پرہیزگاری بھی بڑی، آپ کی اصل بھی بے مثال، آپ کی نسل بھی بے مثال. ایسی ہستی کے ہوتے ہوئے کسی طرح یزید کو خلیفہ بننے کا کوئی حق تھا؟ ہرگز حق نہیں تھا. لیکن کوئی حکومت کا جھگڑا نہیں تھا، اس لیے کہ ارے حکومت تخت پر بیٹھنے کا نام ہے، حکومت لوگوں کو پھر حکومت کرنے کا نام ہے. اللہ اکبر. کیا کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا ہے جو مرنے کے بعد بھی حکومت کرتا ہو؟ حسین تو وہ ہے جو ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے تب بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے تھے، اور آج دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے ہیں، آج بھی میرا حسین بادشاہ لوگوں کے دل پہ حکومت کرتا نظر آ رہا ہے. یہ نہ ختم ہونے والی حکومت اللہ رسول کی طرف سے دے دی. حکومت تو ان کے گھر کی کنیز ہے، ان کے گھر کی کنیز ہے حکومت. وہاں تو بھیک میں حکومتیں دی جاتی ہے. یہ محمود غزنوی ہو یا کوئی بادشاہ ہو، یہ جوتیاں بردار ہے اس خاندان ذی وقار کی. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں.
ان کے قدموں میں تاج بھی پڑے ہوتے ہیں اور تاجدار بھی پڑے ہوتے ہیں. اور میرے امام تو کہتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. ان کے غلاموں کی جھولیوں میں جو بھیک ہے وہ بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی. اس لیے کبھی ایسی بات نہ کرنا بچوں جیسی بات, بلکہ بچے بھی ایسی بات نہیں کرتے. پاگلوں جیسی نہ کرنا, پاگل بھی ایسی نہیں کرتے. کافروں جیسی نہ کرنا, کافر بھی ایسی نہیں کرتے. اس لیے کہ آج اگر دنیا میں کوئی کافر اور مشرک بھی چھپ کے شراب پی رہا ہے تو یہ کربلا میں ہوئے امام حسین کے احتجاج کا صدقہ ہے. آپ دیکھو دنیا میں مشرکین بھی جو شراب پیتے ہیں وہ چھپ کر پیتے ہیں, اور اگر پیتے ہیں تو ندامت کے ساتھ پیتے ہیں. اس لیے کہ اچھائی اور برائی میں میرے امام نے اتنا واضح فرق کر دیا. اور بڑے بڑے لیڈروں کے اقوال پڑھوں تو ٹائم ہوتا ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا میں بیعت نہیں کہا. اپنی اتنی بات کہی, مختلف اقوال ہیں. ایک بات یہ کہی, یہ اس کو حتمی نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ سارا ذمہ اسی کے سر جائے اور ہم کلیئر ہو جائے. امام نے فرمایا کہ اگر میرا آنا تمہیں نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. یہ فرق ہے, واپس جانے والے نہیں تھے, لیکن یہ اس کو گفتگو کا انداز کہتے ہیں یا اس کو الزامی جواب بھی کہتے ہیں کہ انسان یہ بتائے کہ یہ کتنے ننگے, یعنی ایکسپوز کرنے کے لیے, انہیں بے نقاب کرنے کے لیے کہ یہ کسی چیز کو قبول کرنے والے نہیں ہے, اس لیے ساری چیزیں پیش فرما. میرا آنا منظور نہیں تو میں چلا جاتا ہوں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں روم چلا جاتا ہوں, روم موجودہ ترکی کو کہتے ہیں, یعنی میں وہاں چلا جاتا ہوں. ایک روایت یہ بھی کہ میں ہندوستان چلا جاتا ہوں, وہاں جاتا ہوں. یہ بھی فرمایا. یہ باتیں آپ نے فرمائی. یا پھر ایک بات یہ بھی فرمائی کہ میں جنگلوں اور صحراؤں میں چلا جاتا ہوں تاکہ میں حالات دیکھوں کہ دو کیا کرتے ہیں. کچھ نہیں مانا. ان لوگوں نے, ظالموں نے یہ کہا بیعت کریں یزید کی. کہا میں بیعت تو نہیں کروں کیونکہ میرے جیسا آدمی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. بالآخر شمر ذیل جوشن نام کا یہ بندہ تھا, اس نے ابن زیاد کو ورگلایا کہ وہ تو بیٹھے بیٹھے ابن سعد تو باتیں کرتے رہتا ہے حسین سے اور جنگ نہیں کرنا چاہتا. تو شمر جو تھا اس کو کہا کہ ایک کام کر, تو جا اور اب جنگ وہ نہیں کرتا تو تو کر. جیسے شمر کربلا میں آیا, امام کی پہلی نظر پڑی تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچا ہے. تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ کہا کہ میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک کوڑی جس کو سفید داغ, ایک کوڑی چتکبرا کتا میرے خون میں منہ ڈبو رہا ہے. یہ وہی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ قاتل امام حسین شمر ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر, امام نے فرمایا کہ حضور نے اس کے بارے میں مجھے خبر دی. دیکھیے آقا نے قاتل بھی بتا دیا تھا کہ یہ سفید داغی کوڑی کتا, اور حضور نے فرمایا کتا فرمایا اس کو. اللہ اکبر. یعنی اس کو کتے کی شکل میں اللہ نے رسول اللہ کو خواب میں دکھایا. حضور نے خواب میں اس کو کتے کی شکل میں دیکھا اور فرمایا کہ یہ چتکبرا کتا میری آل کے خون میں منہ ڈبوتا ہے. ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ کی پناہ. پھر اس کا کوئی رشتہ تھا حضرت سیدہ ام البنین سے. یہ ام البنین جو تھی یہ بنو کلب کی ایک خاتون ہے جن کا نام خود بھی فاطمہ ہے, اور یہ مولا علی کی بیوی ہے, بڑے بہادر گھرانے کی خاتون ہے. تو شمر کا کوئی رشتہ بہت دور کا وہاں سے ملتا تھا, تو اس نے حضرت عباس ابن علی, اسی طرح عبداللہ ابن علی, اسی طرح جعفر ابن علی, محمد ابن علی, یہ شہزادوں کو آواز لگائی اور کہا ام البنین کے جتنے بچے ہیں ہم تمہیں امان دیتے. حضرت غازی عباس نے کہا تجھ پہ بھی لعنت اور تیری امان پہ بھی لعنت. رسول اللہ کے نواسوں کو قتل کرے گا اور ہمیں بچائے گا, ہم اس زندگی پہ لعنت کرتے ہیں جو آل رسول کی بے وفائی کے ساتھ ہو. ہمیں کوئی تیری امان نہیں چاہیے, اپنی امان اپنے پاس رکھ. اور اس کے بعد پھر 90 تاریخ کو جنگ چھڑ گئی. امام علی مقام اپنی تلوار پر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اور تھوڑی رکھ کر یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی. اس پر بھی مجھے بڑی عجیب سی چیز محسوس ہوتی ہے
کہ 22,000 کا لشکر سامنے ہے، انسان کو ٹینشن میں نیند نہیں آتی. مولا حسین کتنے پرسکون تھے کربلا میں کہ لوگ ٹینشن میں بستر پہ نہیں سو پاتے اور میرا مولا بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے. ہائے ہائے کیا سکون ہے. اسی کو کسی کہنے والے نے کہا ہے حسن کے 100 لباس ہے، حسن کے 100 لباس ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں، عشق پہن کے مست ہے. یہ ایک دریدہ پیرہن جو عشق پہن لیتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے. آپ نے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور آنکھ بند ہو گئی. جب شور و غل کی آواز آئی تو آپ نے آنکھ کھولی تو غازی مولا عباس قدموں میں بیٹھے ہوئے اور سر کی طرف سیدہ زینب پاک کھڑی تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں. فرمایا لڑائی تو ہونی ہے، جب تو ہونی ہے ان سے کہہ دو آج نہ لڑیں، کل لڑیں گے، کل جنگ ہوگی. لڑائی تو ہونی، جنگ تو ہونی ہے. یہ تو میرے خون میں اپنی انگلیوں کو ڈبوئیں گے کیونکہ میرے نانا نے مجھے بتایا. ان سے کہہ دو کل عاشور ہے، 10ویں محرم ہے، اور 10ویں محرم کی یہ مبارک شب ہے. ہم کو عبادت پسند ہے، ہم اس میں عبادت کرنا چاہتے ہیں. ایک رات کی مہلت دے دیں. بہرحال مہلت لے لی. آپ کو بھی کہتا ہوں آج کی یہ شب ہے، اس میں درود پڑھ لو، کچھ نمازیں پڑھ لو، کچھ عبادتیں کر لو، کچھ تلاوتیں کر لو. یہ بھی سنت ہے بزرگوں کی. بہرحال تو میرے امام نے مہلت لے لی، انہوں نے مہلت دے دی اور ادھر سورج غروب ہوا، ادھر شراب و کباب کا دور چلنے لگا. ادھر میرے امام نے ایک کرسی تھی سیاہ لکڑی کی، اس کرسی پر امام بیٹھ گئے. خیمے میں سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میرے مولا نے خطبہ دیا. امام پاک نے خطبہ دیا. خطبے میں یہ تھا اللہ کو اس کی تعریف، ساری خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ایمان دیا اور ہمیں نبی کی اہل بیت میں پیدا کیا، نبی کے گھر والوں میں ہمیں بنایا. اور پھر اس کے بعد اسی طرح حمد بیان کرنے کے بعد حضور پہ درود پڑھنے کے بعد فرمایا دیکھو مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے گھر والوں سے زیادہ کسی کے گھر والے وفادار ہیں. الحمدللہ جتنی وفا میرے گھر والے کرتے ہیں شاید ہی کسی کے گھر والوں نے کی ہو. میرے یار جتنے میرے وفادار ہیں شاید ہی کسی نے کی ہو. فرمایا دیکھو وہ میری خون کے پیاسے، اگر وہ مجھے پائیں گے تو تمہارے پیچھے نہ آئیں گے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ رات کا وقت ہے، ایک بندہ میرے گھر کے ایک فرد کا ہاتھ پکڑے، ایک اونٹ لے اور خاموشی سے چلا جائے. چلے جاؤ، سب چلے جاؤ. بیویوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، گھر والوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، بیٹوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، بیٹیوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ. وہ میرے اکیلے کے خون کے پیاسے ہیں. جب وہ مجھے دیکھیں گے یہاں تو تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. اور ایک طویل خطبہ دیا جس سے پورا خیمہ رو پڑا. امام نے فرمایا چراغ جل رہا ہے، اس کی روشنی میں اگر تم جانا نہیں چاہتے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں. اندھیرے میں چلے جاؤ، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں اور میں کسی کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، یہ میری اجازت ہے، سب چلے جاؤ. لیکن وفا کا درس سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھو. آج کوئی بھائی کسی بھائی کا نہیں ہے، آج کوئی بہن کسی بھائی کی نہیں ہے، کوئی بھائی کسی بہن کا نہیں ہے. ہائے ہائے تباہی ہے، بربادی ہے، معاشرے کو آگ لگی ہوئی ہے. لیکن کربلا کیا بتا رہا ہے؟ اللہ اکبر. امام نے چراغ بجھا دیا اور تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش بیٹھ گئے اور پورے خیمے سے سسکیوں کی آواز اٹھ رہی تھی. دیر تک سسکیوں کی آواز اٹھی. پھر امام نے اب چراغ تو خود ہی بجھایا تھا، جلانا خود تو نہیں تھا، کسی نہ کسی کو تو جلانے کے لیے کہنا تھا. میرے مولا کو کتنا اعتماد تھا اپنے بھائی پر. اللہ اکبر. فرمایا میرے غازی اٹھو اور جلدی سے چراغ جلا دو. یعنی کہ گویا امام بتا رہے ہیں کون رہے گا کون نہیں رہے گا گارنٹی ہو نہ ہو، لیکن کوئی جا سکتا ہے مگر میرا غازی مجھے چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا. غازی نے چراغ جلایا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا اور سب روتے. کوئی کھڑے ہو کے کہتا حسین جب تک کہ خون کا ایک قطرہ بھی ہے آپ پہ نثار ہے. کوئی کہتا ہے مولا جب تک
کہ ہمارے وجود زندہ ہیں، آپ کی نالین پر بھی غبار آنے نہیں دیں گے۔ سب اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ بیویوں سے کہا تم چلے جاؤ۔ سیدہ شہربانوں نے کہا لعنت اس زندگی پر جو آپ کو چھوڑ کر جانے میں ہے، مجھے کوئی آرام نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جس شوہر کے ساتھ راحتیں گزاری ہے، جس سکون میں زندگی گزاری ہے، اس کو مصیبت میں چھوڑ کے جائیں گے تو فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بالآخر امام نے سب کو دعائیں دی، سب کو کہا اپنے اپنے خیمے میں جاؤ، عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ صبح جنگ کرنا ہے اور رات کو عبادت ہو رہی ہے، کوئی سو نہیں رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا لذتیں اٹھائی سجدوں میں، تلاوت میں کیا لذتیں اٹھائی۔ اب صبح آئی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی صبح طلوع ہوئی تو آج کی صبح کچھ الگ تھی، کچھ انفرادی تھی۔ میرے مولا نے فرمایا فجر کی اذان میرا علی اکبر دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم شبیہ پیمبر تھے تو ہم سوتے پیمبر بھی نظر آتے تھے۔ ہم سوتے پیمبر مطلب اللہ اکبر رسول اللہ کی طرح کی تصویر تھے، تو آواز میں بھی کچھ مشابہت تھی۔ اللہ اللہ، 18 سال کے کڑیل شہزادے میرے مرشد سرکار امام علی اکبر نے اذان پڑھی۔ اذان پڑھنے کے بعد نوجوانان جنت کے سردار امام حسین نے نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، کیا لطف آیا ہوگا جس کا مؤذن اتنا پاورفل ہو اور جس کا امام اتنا پاورفل ہو، اس فجر کی نماز کو کیا نام دیا جائے؟ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ یہ کس مجاہد کی اذان ہے؟ اللہ اکبر۔ 18 سال کے کڑیل، اس کے بعد صبح ہوتی ہے اور دونوں طرف کے لشکر ترتیب پاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ امام علی جدہ وعلیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ایک طویل خطبہ دیتے ہیں جس میں اپنی فضیلت بیان کی، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر بالآخر جو وہ عمر سعد اور شمر یہ دونوں بدبخت کہنے لگتے ہیں حسین یہ خطبے کی جگہ نہیں ہے، اب تم اپنی بک بک بند کرو، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ اور ایسے میں عمر سعد جو ہے وہ ایک تیر چلاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے گواہ رہنا لشکر حسین پر سب سے پہلے تیر میں نے چلایا ہے۔ ہائے ہائے، نصیبہ تو دیکھیں باپ کا مرتبہ یہ کہ رسول اللہ پہ آنے والا تیر اپنے سینے پہ سعد ابن ابی وقاص لے رہے ہیں، اور بیٹے کی حالت کیا، آل رسول پر پہلا تیر وہ چلا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ ابتدا میں ایک ایک لڑا کرتے تھے، بدر میں بھی ایسے ہوا، احد میں بھی ایسے ہوا، ایک طریقہ تھا اس دور کا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے میدان جنگ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی پہنچے، اور یسار اور سالم یہ غلام تھے ابن زیاد کے، یہ دونوں میدان میں آئے، آپ نے دونوں کو اڑایا۔ اور اس کے بعد بڑی بہت جنگ کی عبداللہ ابن عمیر کلبی نے، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجا کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد حضرت زہیر کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد اسی طرح شہادتیں ہوتی رہی اور سارے آوان و انصار کی شہادت ہوئی۔ ان شہادتوں کے درمیان امام کو بھی لڑنے کے لیے کبھی کبھار جانا پڑا، کسی کو بچانے کے لیے، کسی کو چھڑانے کے لیے، کسی کی لاش کو اٹھانے کے لیے۔ ایسے میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سارے آبان و انصار شہید ہو گئے۔ ان کی شہادتوں کے بعد پھر جب تک، لیکن وہ کتنے پکے وفادار تھے، جب تک کہ آبان و انصار موجود رہے آل رسول کو کسی نے میدان میں جانے نہیں دیا، خود قربان ہوتے رہے، خود ان پر نثار ہوتے رہے۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کی قبروں کا نشان نہیں ملتا، اگر کربلا میں امام حسین کے قدموں میں بادشاہ سے زیادہ آرام سے سو رہے ہیں تو یہ اسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ جب لوگ دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے لوگ حسین اور آل حسین پر بعد میں حاضری دیتے ہیں، پہلے ان شہداء کو حاضری دیتے ہیں جنہوں نے پہلے آل رسول سے پہلے اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ قربان کیا۔ وفائیں اتنا بلند کرتی ہے میرے بھائی، اللہ اکبر۔ جب پھر اس کے بعد شہزادوں کی باری آئی، اللہ اکبر، امام حسن کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن حسن، ابو بکر ابن حسن، اسی طرح سے اللہ اکبر محمد ابن حسن، مختلف مورخین نے نام الگ الگ لکھے ہیں۔ اس طرح سے امام علی مرتضیٰ کے شہزادے حضرت عباس کے دوسرے بھائی، ایک کا نام عمر ابن علی بھی ہے، اون ابن علی بھی ہے،
ہے, محمد ابن علی بھی ہے, جعفر ابن علی بھی ہے, اسی طرح امام مسلم کے شہزادے ان کی شہادتیں ہوئی. اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر, اب اصول برکت کے لیے چند شہادتیں پڑھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد گفتگو پوری ہوتی ہے. اللہ اکبر. ان شہادتوں کے درمیان جب شہادتیں ہو رہی تھی, مولا علی کے کئی بیٹے شہید ہو گئے, بلکہ سارے بیٹے شہید ہو گئے ایک کے سوا. امام حسن کے سارے بیٹے شہید ہو گئے ایک کے سوا, اور حضرت مسلم کے اور دیگر بزرگوں کے سارے بیٹے شہید ہو گئے, چند لوگ بچے. ایسے میں حضرت سیدنا امام قاسم ابن حسن, جو امام حسن کی طرح خوبصورت تھے, 19 سال کی عمر تھی, امام کے پاس آئے, اپنے چچا کے پاس, اور آ کر کہتے ہیں چچا, سارے چچا تو چلے گئے, بھائی چلے گئے, ایک کے بعد ایک سب رخصت, مجھے جانے دے. امام نے فرمایا نہیں, تو نے نہیں جانا. اب یہاں پر بہت غور سے سننے کی بات, امام حسین نے پہلی مرتبہ اپنے بھتیجے کو کسی چیز پر نہیں کہا. جس وقت امام نے کہا تو نے نہیں جانا, امام قاسم روتے ہوئے اپنی پھپھی کے پاس گئے, کہا پھپھی امی آج قاسم یتیم ہو گیا. حالانکہ امام حسن کی شہادت 50 یا 51 ہجری کی ہے, یعنی امام حسن کی جو شہادت ہے اس کو 10 سال بیت گئے, 10 سال بیت چکے امام حسن کی شہادت کو. اور امام قاسم آج کہہ رہے 61 ہجری کی 10ویں محرم کو کہہ رہے پھپھی امی آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا, اور رو رہے ہیں. باپ کی شہادت کے جنازے پر جب روئے تھے, اس کے بعد آج پہلا اتفاق تھا رونے کا. ان 10 سالوں میں کبھی روئے بھی نہیں, کسی حادثے کے, کسی دنیاوی حادثے پہ کبھی روئے بھی نہیں تھے, آج رو رہے ہیں پھپھی امی آج میں یتیم ہوں. سیدہ زینب نے سینے سے لگا, کہا میرے لال ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ تم یتیم ہو. کہا پھپھی جب سے بابا کی شہادت ہوئی آج تک چچا نے احساس ہونے نہیں دیا کہ میرا باپ شہید ہو گیا, میرے باپ سے زیادہ پیار دیا, اور آج مجھ سے کہتے ہیں تو نے کربلا میں نہیں جانا, تو میں تو شہید ہوں, میں تو آج یتیم ہو گیا ہوں, مجھے شہادت کی اجازت نہیں. آپ اجازت لے کر دیں کہ میں بھی جاؤں گا. ماں سے کہا آپ اجازت لے کے دیں میں بھی جاؤں گا. کسی کو حوصلہ نہیں, کیا کہیں کیسے کہیں. ایسے میں امام قاسم گھٹنوں کو سر پہ رکھ کر کے رو رہے ہیں. اچانک کچھ خیال آتا ہے اور بازو کی طرف ہاتھ جاتا, تو کچھ یاد آتا ہے کہ آج سے کم و بیش 10 سال پہلے میرے بابا نے شہید ہوتے وقت کہا تھا, میرے بیٹے قاسم جب تجھے بہت مصیبت آئے, دکھ آئے, غم آئے, تو یہ خط میرا یہ تعویذ کھول کے پڑھ لیں. جیسی تعویذ کھولا تو اس میں لکھا تھا, میرے لال میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو آج میدان کربلا میں ہوگا, میں تجھے وصیت کرتا ہوں فاطمہ کے لال پہ اپنی جان کو قربان کر دے. جیسے یہ خط پڑھا اچھل گئے, مچل گئے. چچا کے پاس آئے, چچا اب بھی آپ مجھے روکیں گے؟ میرے بابا مجھے خود شہادت کی سند دے کر گئے. امام نے پڑھا, رو پڑے. رونے کے بعد کہا ٹھیک ہے جاؤ, اب میں کیسے روکوں. حمید بن مسلم یہ کوفیوں کے ساتھ آیا, یزیدی لشکر میں آیا تھا. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب امامہ باندھ کر اور لباس پہن کر وہ شہزادہ حسن کا میدان میں آیا تو ایسا لگتا تھا جیسے زمین پہ چاند اترا ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے اس کی زلفیں کانوں تک تھی, خوبصورت سا چہرہ تھا, اور مجھے ابھی بھی وہ منظر یاد ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اس کے دوسرے پیر کا, جسے ہم الٹا پیر کہتے ہیں, دوسرے پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. اس کے بدن پر بھی پیوند تھا اور اس کے امامے پر بھی پیوند تھا, لیکن وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا. وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کون ہے میرے مقابلے میں آئے. تو اس وقت ابن زیاد کے بھیجے ہوئے ان گرگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کس کو بھیجیں. تو عمر سعد نے ارزق نامی پہلوان کو کہا. بعض مورخین نے ازرق بھی لکھا ہے اور ارزق بھی لکھا ہے, بہرحال. تو اس پہلوان کو کہا, وہ بڑا اونچا ترنگا مضبوط تھا, اس کو کہا کہ تو جا. اس نے کہا اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے, میں نہیں جاؤں گا. وہ کہا یہ بچہ دکھتا ہے لیکن یہ علی کی اولاد ہے, حسن ابن علی کا بیٹا ہے یہ. بہرحال وہ نہیں گیا, اس نے توہین سمجھی, اپنے بیٹے کو بھیجا.
سرکار قاسم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرے کو بھیجا، اس کے ٹکڑے کیے، تیسرے کو بھیجا، 4 بیٹے کو ایک کے بعد ایک جہنم رسید کیا۔ جب چاروں اس کے بیٹے کٹ گئے تو اب اس کو غصہ آیا اور مست ہاتھی کی طرح اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر میرے امام کے مقابلے میں آیا۔ جیسے ہی امام قاسم کے مقابلے میں وہ آیا، امام پہ اس نے حملہ کیا، امام قاسم نے اس کو اپنی ڈھال پہ روکا، ڈھال تو ٹوٹ گئی لیکن جو تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا جنگجو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تجھے زین کسنا نہیں آتی، گھوڑے کی زین نہیں کس سکتا تو؟ اور یہ کہا جیسے اس نے نیچے زین دیکھنے کی کوشش کی، ایک بار زور کا کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر تو حیرانی تھی کہ کیا بہادر ہے رسول اللہ کے گھر کے شہزادے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، شیر خدا کے شیروں نے یوں دھول چٹائی ان لومڑیوں کو، اور پھر چاروں طرف سے حمید بن مسلم ہی کہتا ہے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا حسن کے چاند کو، اور جب گھیر لیا گیا تو ایسے تیروں کا میہ برسایا گیا، ایسے تیر برسائے گئے کہ زخمی ہو کر کے جب گھوڑے سے حسن کا چاند زمین پر آیا ہے، آواز دی یا اماں، یا اماں، چچا میری خبر لیجئے، چچا میری خبر لیجئے۔ امام اللہ اکبر حمید بن مسلم ہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین ایسے دوڑے جیسے کوئی عقاب اپنے شکار پہ دوڑتا ہے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ قاسم وہ خوبصورت لڑکا، وہ کہتا ہے لڑکا، خوبصورت جوان، وہ کربلا کی ریت پر اپنے پیروں کو زخموں کی وجہ سے رگڑ رہا تھا اور زخموں سے چور تھا، اور اس کے وجود سے خون یوں ٹپکتا تھا جیسے بھیگے ہوئے انسان سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ مولا کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ امام نے تلوار چلائی اور جب وہاں پہنچے گرد و غبار چھٹا تو تڑپتے ہوئے قاسم کے سرہانے امام یہ کہہ رہے تھے کہ قاسم، تیرے چچا کے دوست تو بہت کم رہ گئے اور تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہو گئے، جس نے تجھے شہید کیا ہے وہ کبھی سکون نہ پائے۔ اور اس کے بعد حمید بن مسلم کہتا ہے ہائے ہائے ہائے، اتنی دیر میں امام قاسم کے لاشے کو ایسا کچلا ان لوگوں نے کہ جب حسین اپنے بھتیجے کی لاش کو لے کر جا رہے تھے تو لاشا سینے سے لگایا تھا، قاسم کا لاشا امام کے سینے سے لگا ہوا تھا اور دونوں پیر زمین میں جو وہ گھسیٹتے تھے، اور جس وقت آپ کا لاشا گیا آپ کی امی نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے باپ پہ لگے ہوئے دھبے کو دھو دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ حسن بزدل تھے، لیکن لوگوں کو آج پتا چل گیا کہ حسن کسی بزدل کا نام نہیں تھا، جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو وہ کتنا بہادر ہوگا۔ ابھی یہی ہو رہا تھا کہ اتنے میں سیدہ زینب کھڑی ہے، لاشا رکھا ہی ہے خیمے میں، لا کر کے لاشا رکھا ہے، سیدہ زینب کھڑی ہے دونوں شہزادوں کو لے کر، بھیا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ پوری عمر کی کمائی ہے، انہیں بھی کربلا میں جائیں۔ آپ نے سیدہ زینب سے کہا زینب کیا کہتی ہو، یہ چھوٹے بچے 8-10 سال کے بچے میدان میں جائیں گے، یہ اونو محمد، یہ جعفر کے پوتے عبداللہ کے بیٹے یہ کربلا میں جائیں گے، بھیا انہیں جانے دو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بہن یہ بچوں کو میں کیسے جانے دوں؟ تو کہا اچھا کیا آپ فاطمہ کے نزدیک مجھے سرخرو ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے؟ کل اگر امی نے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے پر ایسی مصیبت آئی تھی تو انہیں اپنے بچوں کو بچا لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اور اس کے بعد پھر امام نے کہا اچھا میں اجازت دیتا ہوں تم جو چاہے کرو۔ تو ماں نے کیا کیا؟ یہ بہن کا کردار، سیدہ زینب نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے کپڑے بدلائے اور بچوں کے کپڑے بدلانے کے بعد سر پہ امامہ باندھا، چھوٹی چھوٹی تلوار کمر میں لٹکائی اور کہا جاؤ اپنے ماموں کو سلام کرو۔ جب ماموں کو سلام کیے امام کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ اللہ اکبر، جب کوئی بچہ، کوئی مجاہد، جب کوئی بھی بہادر میدان میں جاتا ہے یا بچے گھر کے باہر جاتے تو ماں کیا دعا کرتی ہے؟ بیٹا جاؤ سلامتی سے واپس آنا۔ لیکن یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے، کیا خاتون ہے ثانیہ زہرا بنت علی
نبی کی نواسی. جب شہزادوں کو رخصت کرتی ہے تو اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ میرے بچوں کے پیروں میں استقامت عطا فرما تاکہ میں ان کو شہید دیکھ سکوں. علی کی بیٹی اس حوصلے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے. مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت شہزادے گئے اور بڑے گھمسان کی جنگ کی, اس جنگ میں کئی لوگوں کو قتل کیا, لیکن ایسے میں ظالموں نے دونوں کو شہید کر دیا اور کہا بدنہاد شمر ذل جوشن نے آواز لگائی حسین لے جا اپنے بھانجوں کی لاشیں. مولا حسین جب دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر کے لا رہے تھے تو زینب پاک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی. جب بچوں کو بھیجا تھا تو وہ علی کی بیٹی تھی, لیکن جب بچے شہید ہو کر آ رہے تھے وہ صرف ایک ماں تھی. جب بچوں کے لاشیں کو کٹے ہوئے سر, جسم میں سر بھی نہیں تھے, سر کٹے ہوئے تھے, بغیر سر کے دھڑ تھے, جب میرے مولا حسین سینے سے لگا کر جب وہ لاش لا رہے تھے تو اس وقت قریب آ کر کہا زینب لو اپنے بچوں کو اللہ نے تیرے بیٹوں کی شہادت کو قبول کر لیا. اس وقت سیدہ زینب نے دونوں بچوں کے کٹے ہوئے جسم کو اپنے جسم سے لگایا اور تڑپ گئی. اس دن عرض کربلا میں پتہ چلا کہ علی کی بیٹی ہونے کا روپ کیا ہے اور صرف ماں ہونے کا انداز کیا ہے. یہ کیفیت تھی, یہ حالت تھی. ابھی اللہ اکبر, ادھر قاسم شہید ہوئے اور محمد کا جنازہ اٹھا کہ ادھر غازی عباس میرا مولا خیمے میں بچوں کے درمیان کھڑے ہیں. شہزادی سکینہ کہتی ہے چچا کیا اب آپ ہماری فریادوں کو بھولنے لگے, آپ ہماری باتوں کو بھولنے لگے؟ چچا نے کہا کیا ہوا بیٹی, شہزادی کیا بات ہے؟ کہا چچا اصغر پیاسے ہیں, اصغر پیاسے ہیں. چچا پیاس سے مٹھیاں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں, پیروں کو سمیٹتے ہیں دراز کرتے ہیں. چچا میں پیاسا. پھوپھی امی جب غم سے کبھی بے ہوش ہوتی ہے تو ابا کے پاس اتنا پانی بھی نہیں کہ پھوپھی امی کے چہرے پہ پانی چھڑک سکے. 3 دن ہو گئے چچا, کیا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے چچا؟ غازی نے اپنے کندھے پر مشکیزہ ڈالا, اور آپ کو علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ مولا حسین نے علم ان کو دیا تھا, ان کو سونپا تھا. علم اٹھایا, تلوار لی, ڈھال لی, چلے. آپ جانتے ہیں اتفاق دیکھیں 4 شعبان امام حسین کی ولادت اور 4 شعبان غازی عباس کی ولادت, اور اتنے خوبصورت تھے غازی عباس, ایسا لگتا تھا جیسے تصویر علی ہو. اور ایک روایت میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب غازی عباس کی ولادت ہوئی تو ان کی آنکھیں بند تھی, وہی کیفیت. اور جب آنکھیں بند تھی, ماں کو دیکھا نہیں کھولا, بابا کو دیکھا نہیں کھولا, امام حسین آئے تو کہا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو. تو جیسے امام حسین کی آنکھ کی گود میں پہنچے غازی نے آنکھ کھول دی. یعنی سب سے پہلے اگر عباس غازی نے کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ امام حسین کا چہرہ دیکھا. یہ ہے غازی عباس. اللہ اکبر. اور پوری زندگی وہ وفا نبھائی کہ کبھی بھی امام حسین کو تنہا کہیں جانے نہیں دیا. وہ سنبھالنے کے بعد سائے کی طرف پیچھے لگے رہتے تھے, ان کے بچوں کی خدمت کی, ان کے گھر کی خدمت کی. آج بھی ان کی اولاد حیات. امام علی مقام علی جدی والی السلام کے ساتھ جب وہ شہید ہوئے 34 سال کے تھے, ان کے بیٹے تھے عبید اللہ ابن عباس. عبید اللہ ابن عباس سے ان کی نسل چلی. ہندوستان میں اور دنیا بھر میں ان کی اولاد موجود ہے. یہ عباسی جو غازی عباس سے جو نسل چلی, اب میرے غازی کی نسل اب بھی موجود ہے.
الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ صوفی عبد الرحمن چشتی جو صاحب میرات الاسرار ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے، غازی عباس کی اولاد، جنہوں نے میرات الاسرار لکھی ہے، ضخیم کتاب ہے ہندوستان کے اولیاء پر، تو انہی کی اولاد میں سے۔ بہرحال ہمارے ہندوستان میں بھی ان کی اولاد ہے، غازی عباس کی اولاد، الحمدللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غازی نے جب کندھے پہ مشکیزہ رکھا، مشکیزہ رکھ کر کے آپ چلے، مختصر ہی کہہ سکتا ہوں، ٹائم اب ختم ہوتا ہے۔ غازی صاحب کی ولادت تو پڑھ دی، شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ جن لوگوں کو جو بھی مرادیں دل میں لینی ہیں، ہر سال آپ مرادیں لیتے ہیں، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں، یہ ثبوت ہے کہ بھیک دینے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرا غازی بغیر ہاتھوں کا ہے، جو لوگوں کو بھیک دیتا، جو ہاتھوں کے بغیر بھیک دیتا ہے۔ یہ مالیگاؤں کی عوام 25 سال سے گواہ ہے، جس نے جو بھی شہادت کے وقت مراد مانگی، اللہ نے میرے غازی کے صدقے ان کی مراد پوری کی۔ درجنوں بچے ہیں، بلکہ اب تو بچے سینکڑوں میں ہو گئے، درجنوں نہیں سینکڑوں میں۔ اسی سال کئی خاندانوں کے یہاں بچے ہوئے، وہ آ کے کہتا ہے سال بھر پورا نہیں ہوا، ہو گئے، یہ کہتا ہے ہو گئے، وہ کہتا ہے کئی لوگ لے کر کے آئے۔ میں بھی بس اس مراد کے ساتھ پڑھوں، اس مراد کے ساتھ میں بھی پڑھ دوں غازی کی شہادت، کہ اللہ جتنے مومنوں نے مجھ سے کہا، کل سے آج تک، بلکہ پہلے دن سے آج تک فون آتے رہے، جب غازی کی شہادت پڑھنا سید تو ہمیں یاد کر لینا۔ جن جن لوگوں نے جس مراد کے لیے کہا ہے، اللہ غازی پاک کی شہادت کے صدقے سب کی مراد پوری کر دیں۔ اور سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ اللہ ایمان پر رکھے اور ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ فرمائے۔ غازی پاک کی شہادت پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، سیدہ نے دعا کی تھی، اللہ میرے وصال کے بعد علی جس خاتون سے نکاح کرے، بہادر گھرانے میں اللہ تعالیٰ بہادر بچے پیدا کرنا، تاکہ میرے حسین کے کام آئے، مولا حسین کے وہ کام اس طرح آئے۔ غازی اپنے کندھے پر مشکیزہ رکھ کر کے فرات کی طرف چلے۔ 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا پہرا تھا، 4000 کا پہرا تھا۔ میرے غازی نے تلوار چلائی، اور تلوار چلانے کے بعد اللہ اکبر غازی فرات پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ مورخ لکھتا ہے تقریباً ان 4000 میں سے 500 لوگوں کو کسی کو زخمی کیا، کسی کو قتل کیا۔ گھوڑے کے پیر غازی نے جو ہے وہ اللہ اکبر فرات میں ڈال دیے۔ فرات میں ڈالنے کے بعد نیچے اترے، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد سوچا پانی وہاں پہنچے گا، پانی پیئیں گے شہزادگان تو میں بھی پی لوں۔ جیسے ہی چلو اٹھایا اور پانی پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئے، امام حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ غازی یہی وفا ہے کہ آقا حسین پیاسے ہیں، ان کے شہزادے پیاسے ہیں، ان کی شہزادیاں پیاسی ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں، اور تو پانی پیے۔ فوراً پانی چھوڑ دیا۔ آقا نے نہیں پیا تو میں کیوں پیوں؟ اور اس کے بعد مشکیزے کو کندھے پہ ڈالا، گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگا دی، جیسے ہی چلے اللہ اکبر ایک ظالم ابن اشعث نام کا آیا، اور اس نے بازو پر ایسا وار کیا کہ غازی کا ایک بازو کٹ گیا اور کٹ کر کے گرا۔ غازی نے فوراً دوسری طرف اللہ اکبر تلوار بھی تھامی، مشکیزہ بھی تھاما، پرچم بھی تھاما، اور اس کے بعد جب دوسرے بازو پر وار کیا غازی کے، تو غازی نے مشکیزے کو جو ہے وہ منہ میں پکڑ لیا اور علم کو گرنے نہیں دیا، اور علم کو جو ہے وہ اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ علمدار ہے وہ غازی، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور ہر جنگ میں جھنڈا اٹھایا جاتا ہے۔ غازی نے اپنے سینے سے علم کو اٹھا لیا، اس جھنڈے کو اٹھا لیا، اور اس کے بعد ایک ناپاک سی آواز گونجی، جلدی کرو اس سے پہلے کہ عباس خیمہ آل ابا کی طرف پہنچے، تم لوگ اس کے مشکیزے پر ہی تیر چلا دو۔ غازی گھوڑا دوڑا رہے تھے، ایسے میں ایک تیر آیا اور مشکیزے کو چیرتا ہوا جو ہے وہ غازی کے سینے پہ جا کے لگا۔ غازی نے آواز دی، یا حسینہ ادرکنی یا حسینہ، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اس لیے رو رہے تھے کہ میں آج اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد قمر بنو ہاشم، جان وفا، شان وفا، آبرو وفا، جس وقت گھوڑے سے زمین پر آئے، جب کوئی کسی جگہ سے گرتا ہے
تو اپنے سر کو اور اپنے جسم کو چوٹ سے بچانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ہائے غازی تیرے ہاتھ بھی کٹ چکے. امام علی مقام کو آواز لگائی, یا حسینہ, میرے آقا حسین میری مدد فرمائے. امام اللہ اکبر جس وقت غازی کی طرف چلے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے. علی اکبر نے پوچھا, بابا آپ کمر پہ ہاتھ رکھتے, فرمایا شہزادے تیرے چچا کے جانے سے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی. مولا پہنچنے کے بعد غازی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے, پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور غازی کی آنکھیں بند تھی. میرے مولا غازی عباس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی, جیسے ہی سر کو اپنی گود میں لیا, اپنے ہاتھوں سے گردوں کو باہر صاف کیا. غازی نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولنے کے بعد غازی نے مسکرایا. ہائے ہائے کیا حوصلہ ان لوگوں کا, زخموں سے چور ہے, پورا وجود لہو لہان. غازی مسکرا کے کہتے, آقا میری کچھ وصیتیں. کہا کیا؟ ایک وصیت تو یہ ہے آقا کہ مجھے شہید ہونے کے بعد خیمے میں مت لے جانا, مجھے خیمے میں مت لے جانا, سب کو لے جاتے اٹھا کے, مجھے مت لے جانا. غازی وہ کیوں؟ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے کہ میں ان کی مراد پوری نہ کر سکا. باب الحوائج قمر بنو ہاشم اپنی بھتیجی کی مراد پوری نہ کر سکا, اور اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں شہید ہو گیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا, وہ برداشت نہیں کر سکے گی آقا. اس لیے مجھے یہی پڑا رہنے دینا, یہ میری لاشوں کے ساتھ جو چاہے کر لے, لیکن میں سکینہ کی خاطر آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ میرے لاشے کو یہیں رہنے دینا. امام کی آنکھوں میں آنسو تھے, عباس مسکرا رہے تھے. امام نے کہا, سب کی مراد کا خیال رکھنے والے, میری بھی تو ایک تمنا پوری کر دے, میری بھی تو ایک آرزو پوری کر دے. جی آقا فرمائے. عباس جب سے تو نے ہوش سنبھالا کبھی مجھے بھیا نہیں کہا, کبھی مجھے بھیا نہیں کہا. میں فاطمہ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا, اسی لیے مجھے بھیا کہنے والا کوئی نہیں تھا, لیکن تو میرا چھوٹا بھائی ہو کے بھی تو نے مجھے بھیا نہیں کہا. ایک بار مجھے بھیا کہہ دے. جب بھی کہا جب کہتا تھا بھیا کہہ دے, کہتا تھا آپ کی امی تو نبی کی بیٹی ہے, میری امی آپ کی امی کی کنیز ہے, میں کیسے بھیا کہہ دوں. آج آپ بھیا کہہ دیں. لکھنے والوں نے لکھا, مورخین لکھتے ہیں, غازی نے آنکھ کھولی اور مسکرا کے کہا بھیا. یہ آخری جملے تھے غازی کے. ایک بھرائی ہوئی آواز میں کہا بھیا, اور ہمیشہ کے لیے غازی کی آواز بھی ختم ہو گئی اور آنکھیں بھی بند ہو گئی. امام نے سر کو کربلا کی ریت پہ رکھا اور آستین سے آنسو پوچھتی ہوئی, ایک آستین سے میرا امام آنسو پوچھ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کو کمر پہ رکھ کے آگے بڑھ رہا تھا. اس طرح سے میرے غازی کی شہادت ہوئی اور غازی نے وفا کا یوں حق ادا کیا. شاید یہی وجہ ہے کہ سارے شہید ایک ساتھ ایک گنبد میں ہیں اور تنہا میرا غازی الگ ایک گنبد میں. جب اللہ تمہیں حرم دکھائے میرے حسین پاک کا تو دیکھنا سارے شہید ایک ساتھ ہیں, اکیلا میرا غازی ایک طرف ہے. حالانکہ بالکل آمنے سامنے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج بھی میرا غازی اپنے مولا کے منہ کو تک رہا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ حسین آج بھی غازی کو تک رہے. پچھلے سال جب میں کربلا پہنچا تو الحمدللہ مجھے غازی عباس کا روضہ دائیں تھا اور مولا حسین کا روضہ سامنے تھا, اور دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں نے یہ شہادتیں پڑھی جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں.
واللہ جب میں غازی کی شہادت پڑھتا تو غازی کو دیکھتا، مولا کی شہادت پڑھتا تو ادھر دیکھتا۔ 25 سال میں نے مدینہ منورہ میں بھی شہادت پڑھی، جس وقت میں حج کو گیا تھا میں نے وہاں بھی شہادت پڑھی، ہر جگہ شہادت پڑھی، ہر جگہ شہادت پڑھی۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں تھا، یہ تمنا تھی۔ بلکہ یہ بات آپ کو بتاؤں، جو میں لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ غازی کی شہادت پڑھ رہا ہوں مرادیں لے لو، میں نے پچھلے سال جب 25 سال پورے ہو گئے غازی کی شہادت پڑھتے پڑھتے میں نے یہ عرضی لگائی تھی کہ میں نے دنیا بھر میں آپ کی شہادت پڑھی، آپ کے روضے سے دور ہو کر، کبھی قدموں میں بھی کھڑے ہو کر سبق سنانے کا موقع دے۔ واللہ لوگوں کو 1 سال گزرتا ہے، مجھے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے غازی کے روضے پہ شہادت پڑھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ آپ ان کے صدقے میں مرادیں مانگے، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اور غازی نے اس طریقے سے حق ادا کیا، اس طریقے سے حق ادا کیا۔ غازی کہتے ہیں غازی کا روضہ الگ ہے، آج بھی باب الحوائج کے نام سے مشہور ہے، لوگ مرادیں مانگتے ہیں، تمنائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمنائیں پوری کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں غازی پاک کی شہادت کے صدقے، جو ہر سال آپ لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، اب تو دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی سنتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، سب کی مرادیں پوری فرمائے، اور ان محفلوں کو اللہ نظر بد سے بچائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔